ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ضلع پلوامہ کے مارول علاقے میں بھارتی فورسز نے تلاشی آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک بھارتی فوجی اہلکار کے بھائی کے لاپتہ ہونے کے بعد پلوامہ سے بھی ایک فوجی اہلکار کا بھائی پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا، جبکہ تریگام کپواڑہ میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تحریک حریت جموں و کشمیر کے جنرل سیکرٹری امیر حمزہ کی اہلیہ شوہر کی غیر موجودگی میں علالت کے بعد وفات پا گئیں۔ حریت رہنما امیر حمزہ گزشتہ 2 ماہ سے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج کی بربریت عروج پر ہے اور کشمیریوں پر ناقابل بیان مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں فوجی کارروائیوں میں اضافے کے تناظر میں جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت پرتشدد کارروائیوں کو منظم اور ادارہ جاتی انداز میں استعمال کر رہا ہے، جبکہ گزشتہ سال 5 اگست سے کشمیریوں کے خلاف قتل و غارت، گمشدگیوں، تشدد اور گرفتاریوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمشنر میچل بچلیٹ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی مقبوضہ کشمیر بارے دلچسپی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی نوعیت کا مسئلہ ہے جو بین الاقوامی برادری کی فوری توجہ چاہتا ہے۔ دائستاں برطانوی پارلیمنٹ میں 24 ستمبر کو مسئلہ کشمیر پر چوتھی مرتبہ تفصیلی بحث کی جا رہی ہے، جس کو پاکستان کی ایک اہم سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دنیا بھر میں آج جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج جدید دور میں اس دن کو منانے کا مقصد شہریوں کو اپنی خواہشات کے آزادانہ اظہار اور جینے کے حق کو فروغ دینا ہے۔ تاہم کشمیری عوام آج گزشتہ کئی دہائیوں سے جمہوریت کے روپ میں بھارتی ملٹری راج کو بھگت رہے ہیں، خاص طور پر جب سے بھارت میں نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی ہندو انتہا پسند جماعت برسر اقتدار آئی ہے۔ نہ صرف کشمیری عوام کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، بلکہ بھارت میں سب سے بڑی مسلمان اقلیت آج ہندو اکثریت کے ظلم و جبر کا شکار ہے۔ بھارتی مسلمانوں کو شہریت ترمیمی بل اور دیگر کالے قوانین کے ذریعے دوسرے درجے کے شہری بنانے کی کوششیں آج عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اسی طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام کو جمہوری حقوق تو دور کی بات ہے، انہیں مودی کے وردی پوش گنڈوں نے آج جینے کے بنیادی حق سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ کشمیری نوجوانوں کا قتل عام، خواتین کی بے حرمتی، جبری گمشدگیاں، جلاؤ گراؤ اور لوٹ مار کی کارروائیاں قابض بھارتی فوج کی غارت گری اور مودی سرکار کی فسطائی راج کی واضح عکاس ہیں۔ اب تو خود بھارت کے اندر بھی صاحب ضمیر حلقے اور بھارتی اپوزیشن ببانگ دہل یہ کہنے پر مجبور ہے کہ RSS کے نظریے سے متاثر بی جے پی سرکار نے بھارت کے اندر جمہوری اداروں کا جنازہ نکال دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے تمام ریاستی ادارے آج ایک منصوبہ بند طریقے سے ہندوتوا کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کی معروف بین الاقوامی تنظیمیں دنیا کو مسلسل خبردار کر رہی ہیں کہ بھارت میں آج مودی سرکار نے جمہوریت کے لبادے میں ہندو فسطائیت کا راج مسلط کر رکھا ہے، اور مودی کی نسل پرست سوچ کے باعث آج نہ صرف بھارتی اقلیتوں اور کشمیری عوام کی زندگی داؤ پر لگ چکی ہے، بلکہ اس پورے خطے کا امن بھی شدید خطرات سے دوچار ہو چکا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔